الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ سبا شروع کریں گے اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 6 اور سورہ سبا کا پہلا رکوع حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ پہلے میں تھوڑا سا اس کا وہ خاکہ بیان کر دوں کہ سبا ایک کسی شخص کا نام تھا عربوں میں، اور پھر اس کی آگے جو اولاد ہوئی تو اس شخص کی نسبت سے اس قوم کو قوم سبا کہا جانے لگا۔ یہ وہ نہیں تھی ملکہ سبا، وہ اور تھی، یہ اور ہے۔ تو یہ جو قبیلہ تھا یہ رہا کرتا تھا یمن میں۔ آپ جزیرہ عرب دیکھیں نا تو میپ سے آپ کو بہت مدد ملے گی سمجھنے میں۔ تو یمن میں یہ قبیلہ رہا کرتا تھا اور ان میں بہت سارے بادشاہ گزرے تھے۔ کچھ بادشاہ توحید پرست تھے، کچھ بت پرست بادشاہ تھے۔ بہرحال کسی بادشاہ نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا بارش کے پانی کو روکنے کے لیے۔ بہت لمبا ڈیم تھا اس زمانے کے حساب سے، اور اس سے پھر بہت ساری اس نے نہریں نکالی۔ تو نہروں کی وجہ سے یہ یمن کا یہ جو علاقہ تھا بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ جب لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے تو انہوں نے راستوں میں بھی دونوں طرف باغات بنا دیے تھے، انہی سے نہریں لے جا کے۔ تو بہرحال جب یہ قوم آئے گی تو پھر میں انشاءاللہ اس کی پھر مزید ڈیٹیل بتاؤں گا جب یہ واقعہ آئے گا۔ ابھی تو صرف ایک اس صورت کو سبا کیوں کہا گیا ہے۔ تو پھر اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی۔ اتنی ہریالی تھی وہاں، اتنا پانی تھا، سفر ان کے بہت آسان تھے، ہر جگہ اسٹے کر سکتے تھے۔ تو ناشکری کے سبب سے ان پر سیلاب کا عذاب آیا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ پھر متفرق ہو کر دنیا میں جو چند بچے کچھ لوگ تھے وہ متفرق ہو کر پھیل گئے۔ تو کچھ شام چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے، بہرحال نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے۔ تو اس صورت میں چونکہ ان کا بیان آئے گا تو ایک خاص واقعہ ہے، اس لیے اللہ نے اس قوم کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ سبا رکھا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو منیب قرار دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اور جن میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر ہے، اور ان کے حالات بیان کیے سورت میں کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان پر کیا کیا انعامات ہوئے۔ یعنی دو قسم کے لوگوں کے واقعات بیان ہوئے جن دونوں پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں۔ ایک نے نعمت کا شکر ادا کیا اور ایک نے نعمت کی ناشکری کی۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں ملی، انہوں نے نعمت کی شکر گزاری کی، وہ ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ اور ملکہ سبا کو بھی قوم سبا پر بھی اللہ کا بہت زیادہ انعام ہوا، نعمتیں ملی، مگر انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی۔ تو یہ صورت کا حاصل ہے۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ مکی صورت ہے تو زیادہ تر توحید آخرت کا بیان ہی ہوگا اس میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لہو ما فی السماوات، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، یعنی قابل تعریف آخرت میں بھی وہ ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر، باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ وَلَجَ يَلِجُ وُلُوجًا، یلج اصل میں یولج تھا، ولوج کا معنی داخل ہونا، اور افعل باب افعال سے اولج یولج داخل کرنا۔ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتی ہیں، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ عرج یعرج عروجا، عروج کہتے ہیں نا قوموں کا عروج و زوال۔ وَهُوَ الرحیم، اور وہ رحم کرنے والا، الغفور، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لا تأتین الساعہ، ساعہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، کیوں نہیں آئے گی قیامت، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بے ضرور تم پر قیامت آئے گی۔ عالم الغیب، وہ میرا رب غیب کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ، غائب نہیں ہے اس سے، مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرہ کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، نہ زمین میں کوئی چیز اس سے غائب ہے اور نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ ذرے سے بڑی، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں ذرے سے بڑی اور ذرے سے چھوٹی کوئی بھی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ سب کی سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے غائب ہو، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، یعنی پہلے سے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیا،
اولئک لہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ روزی ہے ان کے لیے، والذین سعوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، سعی یسعی، سعین کا معنی بھاگنا، دوڑنا، کوشش کرنا، اصل میں تھا سعی، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزینا، ہمیں ہرانے کے لیے، ہمیں ہراتے ہوئے، عاجزا یعاجزو یعنی دوسرے کو عاجز کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کا ہرانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے دین دنیا میں غالب آئے، تو یہ گویا اللہ سے مقابلہ کر کے دین کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اولئک لہم عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، من رجز، سختی کا، رجز کہتے ہیں پکڑ کو، سختی کو، علیم، دردناک سختی والا عذاب ہے ان کے لیے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، دیکھنا بمانا سمجھنے کے یہاں پہ، جن کو علم دیا گیا کیا دیکھتے ہیں، الذی، وہ اس چیز کو، انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اس کو یہ کیا دیکھتے ہیں، یعنی کیا سمجھتے ہیں، هو الحق، کہ یہ برحق ہے، یعنی اہل علم جو ہیں اس کلام کو برحق سمجھتے ہیں، ویہدی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز، اس بادشاہ کی طرف جو غالب ہے، یعنی اس کے راستے کی طرف، الحمید، اور قابل تعریف ہے۔ یعنی اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن برحق بھی ہے اور یہ سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، جبکہ اس کے برعکس کافر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اور کیا کہتے ہیں، هل ندلکم، اے لوگو کیا تمہیں ہم تمہیں بتائیں، دل یدل دلالتن کا معنی رہنمائی کرنا، کہتے ہیں نا یہ اس پر دلالت کرتا ہے، دلیل کو بھی دلیل اس لیے کہتے ہیں وہ اپنے مدلول اور دعوے پر رہنمائی کرتی ہے۔ هل ندلکم، اے لوگو کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایک شخص کے بارے میں، ایک ایسے شخص پر ہم تمہاری رہنمائی کریں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، وہ کیا خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مزق یمزق تمزیقا کا معنی توڑ پھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دینا، کہ لوگوں جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، ہر طرح سے ریزہ ریزہ کرنا، ممزق یہ مصدر ہے، اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کل ممزقین، ہر طرح سے ریزہ ریزہ ہو جانا، یعنی وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مکمل ریزہ ریزہ ہونا، انکم، تو ہوگے تم، لفی، لام تاکید کے لیے، فی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں، یعنی کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتائیں، یعنی مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، موت کے بعد ختم ہو جاؤ گے، تو دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، نئی تخلیق میں ہوگے، یعنی وہ مذاق اڑانے کی نیت سے کہتے تھے، بھلا ایسا شخص کا ہم نہ تمہیں بتائیں۔ افطرا علی اللہ کذبا، افطرا اصل میں تھا افطرا اکتسبہ کی طرح، اور اس میں سوالی ہے، جیسے کہتے ہیں نا انت زید، کیا آپ زید ہیں، تو افطرا علی اللہ کذبا، تو الف حمزہ وصلیہ تھا تو سائلنٹ ہو گیا، افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ اللہ، ام بہ جنہ، یا اس کے ساتھ جنون ہے، یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے جب مر کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یا یہ معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ نبی دیوانے یا جھوٹے معاذ اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ حق سے دور، بعید کا مطلب وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے، یہ خود غلط بات کر رہے ہیں، اور اتنی غلط بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب میں ہوں گے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم، ان چیزوں کی طرف جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین، کیا مطلب انہوں نے اس کائنات میں غور نہیں کیا، دائیں بائیں زمین اور آسمان میں غور نہیں کیا، ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر، کسفا من السماء، آسمان سے ٹکڑے، کسفہ کی جمع کسف، تو ہم چاہیں تو آسمان کے، یعنی آسمان سے ان پر جو ہے چیزوں کو توڑ کر ان کے اوپر گرا دیں، یا ہم ان کو زمین میں دھسا دیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ پہ الزام ہے نا کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس بات میں، یعنی اس دھمکی میں، نشانی ہے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو ہماری طرف توجہ کرنے والا ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا جی لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ بہت آسان ہے، ترجمے میں ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ الذی، اللہ نے اپنی تعریف سے سورت کو شروع کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں، اور آخرت میں بھی قابل تعریف وہی ہوگا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. وہو الحکیم، وہ حکمت والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا. الخبیر، اور انسانوں کے اور ہر چیز کے حالات سے باخبر بھی ہے. کیسا باخبر ہے اب اس کی اللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ علم بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو. تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور علم کا بھی. اب علم کتنا کامل ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہو رہی ہے جو چیزیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، کتنے نباتات ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں دن رات، اربوں خربوں ہیں، سب کچھ جانتا ہے. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی. وما يعرج فیہا، پانی بھی اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے سب کچھ جانتا ہے. وہو الرحیم، اے اللہ جب تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیری قدرت بھی کامل ہے تو فوراً پھر تجھے نہ ماننے والوں کو تو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، تو رحم کی وجہ سے مہلت دیتا ہے اور توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قیامت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی باتوں کو کون مانے گا؟ کیونکہ جب حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوگا. تو اللہ اب کافروں کی شکایت بیان کر رہے ہیں. کافروں سے جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، قیامت ہم پہ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں آئے گی بھئی، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بضرور تم پر قیامت آئے گی. عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم فیوچر کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ نہیں آئے گی؟ علم تمہارے پاس تھوڑی ہے فیوچر کا، اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ لازمی آئے گی اور اس کا علم کامل ہے، لہذا اس کی بات مان لو کہ قیامت آئے گی. اس کا علم کتنا کامل ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے غائب ہو. ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں. اب آئے گی کیوں قیامت؟ بھئی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس صورت کے شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ حکمت والا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں آئے گی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور بروں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہین بنایا اور اس کو ایسی لاوارث چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، ظلم کرتے رہے، ماؤں کے قتل کیے، باپوں کے قتل کیے، وراثتیں کھا گئے وہ. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قیامت ضرور آئے گی. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے آئے گی لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے کہنے سے انہوں نے مان لیا کہ قیامت آئے گی اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. وعملوا الصالحات، اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. پھر ان کو کیا ملے گا اجر؟ کون سا اجر ہے جو دینے کے لیے قیامت آئے گی؟ وہ اجر یہ ہے اولئک لہم مغفرۃ، کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائے تو اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے گا. تو اس معافی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. ورزق کریم، اور ان کو عمدہ روزی ملے گی ان کے اعمال کے بدلے میں. تو یہ قیامت لائے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہماری آیات کا انکار کر کے اور اس کی غلط تعویلات کر کے اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا، تاکہ اس پر اعتماد اٹھ جائے. تو ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا، تو سزا کے لیے بھی قیامت آئے گی. اولئک لہم عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب ملے گا، من رجز علیم، سخت دردناک پکڑ کا عذاب ہوگا وہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، قیامت کا انکار سب نہیں کرتے. جن کو ہم نے کامل علم دیا ہے، تورات انجیل کا علم، آسمانی کتابوں کا علم، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلام نازل ہوگا جس میں آخرت کی باتیں ہوں گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرے گا.
تو وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ کہ وہ کلام جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، هُوَ الْحَقُّ وہ برحق کلام ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو زبردست غالب بادشاہ اور قابل تعریف بادشاہ کا راستہ ہے. تو ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے میں حکمت کیا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے. یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے کہ اللہ تو نے اچھوں کو نہ بدلہ دیا اچھائی کا، نہ بروں کو سزا دی، تو سب کو مار کے مٹی کر کے برابر کر دیا. تو یہ تو ایک بڑی یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طرح کی فضول کام نہیں کرتی اور اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتی کہ اچھے شہریوں اور برے شہریوں میں فرق نہ رکھے وہ. تو اللہ کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کافروں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا کافر لوگوں نے کہا هل ندلکم علی رجل اے لوگو ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں. یعنی مذاق اڑاتے تھے، ارے ہم بتائیں ایک بندہ آیا ہے جو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یونبئکم جو تمہیں خبر دے گا اذا مزقتم کل ممزق جب تم مکمل مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید پھر تم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ ہوگے. یعنی وہ جو بھی کوئی نیا شخص آتا نا مکہ میں تو یہ کافر یہی کہتے ہیں، چونکہ مکی صورت ہے تو یہی کہتے ہیں ارے ایک بندہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے، یعنی تم جاؤ تم بھی اس کا مذاق اڑاؤ گے. پھر خود ہی کہتے افطرا علی اللہ کذبا پتہ نہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا ہے. یعنی انسان جھوٹ باندھے اپنے باپ پہ، اپنی ماں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اس کو جھوٹ باندھنے کے لیے معاذ اللہ خدا ملا تھا، گاڈ ملا تھا، گاڈ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کر دی کہ وہ زندہ کرے گا. ام بھی جنہ یا اس کو پتہ نہیں جنون ہو گیا ہے، کیونکہ 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے تو اب ہمیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی اس سے دیوانگی کی باتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس بات سے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے ہوئے، نہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، بلکہ تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو آخرت کا انکار کر کے. کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں فی العذاب وہ عذاب میں بھی ہوں گے، والضلال اور گمراہی میں بھی، البعید وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے. یعنی تم پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو اعتراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب اللہ نہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا نہ بروں کو سزا دے گا. آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. افلم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم ان کے سامنے اور پیچھے، یعنی چاروں طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں. من السماء والارض آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں ان کو ان کی ہلاکتوں کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جن کے ذریعے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں. ان نشأ نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھسا کے ہلاک کر دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء یا آسمان کے ٹکڑے برسا کے ان کو ہم ہلاک کر دیں ان پر. تو ان کو ڈرنا چاہیے، یعنی چاروں طرف سے تو یہ میرے کنٹرول میں ہے. کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیت ہے انسان کی، یعنی اتنی بڑی کائنات میں اس انسان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے. تو ان کو تو ڈرنا چاہیے، میں جب چاہوں ان کو ہلاک کر دوں. ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. دلائل سے تو یہ بات ثابت ہو ہی چکی ہے کہ آخرت آئے گی، تو اللہ کے خوف سے بھی آخرت پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ آپ آخرت کا انکار کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو اور اللہ پہ الزام بھی لگا رہے ہو کہ وہ نیک اور بروں کو برابر رکھے گا. تو اب آگے یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. بغل رکوع میں اللہ نے عبد منیب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ سبا کا رکوع نمبر 2 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 8. حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد کو منا اپنی طرف سے فضل. یا جبالو وہ فضل کیا تھا، یا جبالو اے پہاڑو، اویبی معہو بار بار تسبیح بیان کرو، معہو داؤد کے ساتھ. اوبا یؤوبو تعویباً کا معنی بار بار رجوع کرنا، بار بار تسبیح پڑھنا. اواب کہتے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتا ہو، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو. تو یہاں
تسبیح پڑھنا مراد ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر جو اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے نا، اس کے حساب سے اگر تفسیر کی جائے تو اے پہاڑوں بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، معہو داؤد کے ساتھ، والطیرہ اور پرندوں، یعنی پرندوں کو بھی حکم دیا اللہ نے یہ کہ تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَأَلَنَّا، النا کا معنی اکرمنا کی طرح ہے اصل میں، الانا یلینو، الانا یلینو کہتے ہیں کہ نرم کرنا کسی چیز کو، لین کہتے ہیں نا کلام میں نرمی کو، تو اصل میں تھا الونا یا الیننا، اکرمنا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے النا، یا کو حذف کر دیا۔ لین کہتے ہیں نا نرم، وہ لین، تو النا لہ الحدید، اور ہم نے نرم کر دیا داؤد کے لیے لوہے کو، ان اعمل سابغات، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ عمل کرو، یعنی بناؤ تم سابغات، بڑی بڑی زرہیں۔ سابغ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز کو، اسبغا یعنی اسباغ الوضو کہتے ہیں مکمل وضو کرنا، جو یعنی پانی آپ کو اچھی طرح سے، جو وضو میں جو اعضاء دھونے ضروری ہے ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے، تو سابغ کا مطلب جو پوری باڈی کو کور کر لے۔ سابغات سابغتن کی جمع ہے، تو زرہوں کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں جو ہے نا پوری باڈی کو کور کر لیتی ہیں اور آپ کو تیر اور تلوار سے بچا لیتی ہیں۔ ان اعمل سابغات، ہم نے داؤد سے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ پہاڑوں سے ہم نے یہ کہا کہ تسبیح بیان کرو، داؤد سے کہا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ وقدر فی السرد، سرد کہتے ہیں جوڑنے کو، کہتے ہیں نا سرد الحدیث، حدیث کو آگے جوڑ دیا، پورا بیان کر دیا، چلایا حدیث کو، بات کو چلایا۔ تو قدر کا معنی اندازہ ٹھہرانا، جوڑنے میں آپ اندازہ ٹھہرائیں۔ کس چیز کے جوڑنے میں؟ کڑیوں کے جوڑنے میں، کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں تو ان کی کڑیاں آپس میں جوڑی جاتی ہیں اور خاص انداز سے جوڑی جاتی ہیں تاکہ بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ لوہے کی زرہیں ہیں تو ظاہر ہے ان میں ان کی جو کڑیوں کو جب جوڑا جائے گا تو بہت ہی ایک خاص مینجمنٹ کے ساتھ، اندازے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی اچھا کرو، انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہوا کو، یعنی سخرنا کا لفظ یہاں معذوف ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو۔ غدوها شہر، اس کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر، یعنی مقدار شہرن، قدر کا لفظ یا مقدار کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ غدو، غدا یغدو، غدوون کہتے ہیں صبح کا چلنا، اور راح یروح کا معنی شام کو چلنا، رواح شام کے سفر کو کہتے ہیں، یعنی شام کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو غدوها شہرن، اس کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر، یعنی ایک مہینے کا سفر جو طے ہو رہا تھا ایک صبح ختم ہونے سے پہلے صبح ہی میں طے ہو جاتا تھا، یعنی وہ سفر جو اگر نارملی طے کیا جاتا تو ایک مہینہ رکھتا نا، تو سلیمان علیہ السلام کا جو سفر تھا نا، تو وہ جو ہوا تھی اس ہوا کی ایک صبح وہ ایک مہینے کے برابر تھی، یعنی وہ ہوا ایک مہینے کا سفر صرف صبح کے وقت میں طے کرا دیا کرتی تھی۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس ہوا کی ایک شام وہ بھی مہینہ تھی، یعنی مہینے کے برابر تھی، یعنی صرف ایک شام میں پورے مہینے کا سفر ہو جایا کرتا تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ، اور ہم نے چلا دیا، اسالہ یسیلو، اسالتن کا معنی بہانا، سیل کہتے ہیں نا، سیل بہاؤ کو کہتے ہیں، اے سیل رواں، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا شاعری میں۔ اسلنا لہو، اسلنا اصل میں تھا اسیلنا، اکرمنا کی طرح، اور ہم نے بہا دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ، یعنی پگھلا ہوا تانبا بہا دیا ان کے لیے۔ ومن الجن، اور جنات میں سے بھی بعض ایسے جنات تھے، من یعمل بین یدیہ، جو عمل کر رہے تھے سلیمان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ، اور جو بھی کجی کرے گا، ٹیڑھا پن کرے گا، یعنی اطاعت سے منہ موڑے گا، منہم، ان جنات میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، یعنی ہمارے حکم سے جو بھی منہ موڑے گا ان جنات میں سے، نُذِقْهُ، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی ہم نے یہ بھی اس وقت طے کر رکھا تھا کہ جنات پر لازم ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں اور ہماری اطاعت میں سلیمان کی اطاعت کریں، تو جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی بات نہیں مانے گا، تو ہم نے ان کو یہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہم اس کو آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعملون لہو، وہ جنات کیا کرتے تھے بھائی؟ وہ بناتے تھے لہو، سلیمان کے لیے، ما یشاء، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے وہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ من محاریب، محراب کی جمع محاریب، محراب سے مراد یہاں بڑے بڑے قلعے، یہ لفظ نکلا ہے حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو نا، تو محراب ان قلعوں کو جس میں بیٹھ کے جنگ لڑی جاتی تھی، کیونکہ انسان اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے تیر اندازی کرتا ہے، تو پھر مطلق بڑی بڑی عمارتوں اور قلعوں کو بھی کہا جانے لگا، پہلے تو قلعوں کو صرف، پھر بڑی بڑی عمارتوں کو بھی کہا جانے لگا۔ تو وہ جنات سلیمان السلام کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے، وہ تماثیل، اور تصویریں بناتے، تمثال کی جمع تماثیل، تمثال کہتے ہیں تصویر کو،
اور یہ نکلا ہے مثال سے نا. مثال کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ نے دیکھی اسی جیسی بنا دی. تو جنات کیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے تصویریں بھی بنایا کرتے تھے. اب وہ تصویر جو ہے وہ دیوار پہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ الگ سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کسی چیز کا کوئی انسان کی تصویر میں جیسے اس کا مجسمہ بنا دیتے ہیں، بے جان کی تصویر میں جیسے کوئی درخت بنا دیا آپ نے، یعنی اس کا جس کا کوئی جسمانی وجود بھی ہوتا ہے، تو دونوں پر اطلاق ہوتا ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. اور تصاویر بنایا کرتے تھے. وجفان، جفنا کہتے ہیں پیالے کو، جفان اس کی جمع. اور بڑے بڑے اور پیالے بنایا کرتے تھے. کل جواب، جواب جابیتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوابی، زواربو کی طرح، تو آخر سے یا کو حذف کر دیا، الجواب. تو یہ وہ جواب نہیں ہے الجواب بسم ملہم الصواب جو ہم جواب کہتے ہیں، یہ اصل میں جوابی ہے. تو جوابی تھا، جیم با اور یا اس کا مادہ ہے، جابیتن کی جمع. تو یہ کہتے ہیں حوض کو. تو بڑے بڑے حوض کے بقدر پیالے بنایا کرتے تھے، یعنی وہ پیالے جن میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا تھا، تو وہ حوض یعنی تالابوں کے جیسے پیالے ہوا کرتے تھے. وقدور، قدر کہتے ہیں دیگچی کو، قدور اس کی جمع. قدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگچیاں. راسی جمی ہوئی، کے پہاڑ کو بھی راسیہ کہا جاتا ہے نا، جمے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے. یہ سب چیزیں بنایا کرتے تھے جنات. اعملوا آل داود، اے داود والو، داؤد کی آل، شکرن، شکر والے اعمال کرو. آل داؤد میں خود داؤد بھی داخل ہیں. کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ جب آل کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو کسی شخص کی طرف، تو وہ شخص بھی اس میں داخل ہوتا ہے. اے داؤد اور اس کے گھر والو، اللہ کا شکر ادا کرو. وقلیل، اور بہت تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں، الشکور، شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا، ما دلہم، نہیں دلالت کی ان، نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی جنات کی رہنمائی نہیں کی. دلہ یدلو دلالتن، رہنمائی کرنا. علی موتی ہی، سلیمان کی موت پر، یعنی کسی چیز نے جنات کو سلیمان کی موت کا نہیں بتایا. الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک جانور نے، یعنی کیڑے نے. دابہ جو زمین میں رینگنے والے ہوتے ہیں، دیمک وغیرہ ٹائپ کا کوئی کیڑا تھا، اس نے. تأکل من سأتہ، جو کھا رہا تھا. من سأ کہتے ہیں لاٹھی کو، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. اس کیڑے سے پتا چلا کہ سلیمان کی موت واقع ہو گئی. فلما خرّا، پس جب سلیمان گرے. تبینت الجن، تو جنات واضح ہو گئے. تبینہ کا معنی واضح ہونا، لیکن یہاں مراد ہے جنات پر یہ بات واضح ہو گئی. ان، کیا واضح ہو گئی؟ لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے. ما لبثوا، تو وہ نہیں ٹھہرے رہتے. فی العذاب المہین، ذلت والے عذاب میں، یعنی جو اتنی سخت ڈیوٹی میں وہ لگے ہوئے ہیں نا، جو ان کو عذاب محسوس ہو رہا ہے، جس نے ان کو تھکا کے رکھ دیا ہے، تو کبھی بھی اس عذاب میں وہ مبتلا نہ رہتے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، تحقیق البتہ ہے قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ٹھکانوں میں، آیتن، نشانی تھی. یعنی قوم سبا کے لیے نشانی تھی ان کے مسکن میں، جہاں وہ رہا کرتے تھے، تو اللہ کی قدرت کی اور اس کی نعمتوں کی نشانی تھی. وہ نشانی کیا تھی؟ جنتانی، دو باغات تھے. عن یمین، دائیں طرف، و شمال، اور بائیں طرف، یعنی دو طرح کے باغات تھے جو ان کے دائیں اور بائیں ہوا کرتے تھے. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، تمہارا شہر بھی بڑا پاکیزہ. یعنی ہذہ بلدۃ، یہ جو تمہارا شہر ہے، طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر ہے. طیبہ کا معنی مرغوب شہر. طیبہ ہر لحاظ سے مرغوب، یعنی خوراک کی بھی کثرت، آب و ہوا بھی بہت صحت کے لیے اچھی، صفائی ستھرائی، محبت، یہ سب چیزیں ہیں. ورب غفور، اور رب بھی تمہارا بڑا معاف کرنے والا. فاعرضوا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام سے اعراض کیا. فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر، سیل العرم، بند کا سیلاب. عرم کہتے ہیں بند، جو ہم بند بناتے ہیں نا، ڈیم بناتے ہیں، تو ڈیم کا سیلاب ان پر بھیج دیا. وبدلناہم، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کو، بجنتیہم، ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں، یعنی ان کے ہم نے اس قوم کو تبدیل کر دیا. آگے بدل آ رہا ہے، یعنی ان کو تبدیل کرنے کا مطلب ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ان کو دے دیا. ان کے جو دائیں بائیں باغ ہوا کرتے تھے نا، ان کے بدلے میں ہم نے ان کو کیا دے دیا؟ جنتینی، دیگر دوسرے دو باغات. ذواتی اکل خمط، خمط کہتے ہیں کڑوے کو، اکل جو چیز بھی کھائی جاتی ہے، پھل وغیرہ. تو ہم نے ان کو بدلے میں دے دیے دو ایسے باغات. یعنی دائیں بائیں جو باغات تھے نا، دائیں اور بائیں باغات کو دو باغات سے تعبیر کیا گیا. یعنی سفر جب کرتے تھے ادھر بھی باغات ادھر بھی باغات، تو اس طرف والے باغات کو ایک باغ قرار دیا اور اس طرف والے باغات کو
دوسرے باغ، یعنی دونوں طرف کے باغات کو ہم نے تبدیل کر کے ان کو بدلے میں دو ایسے باغات، دو قسم کے ایسے باغات دے دیے، ذواتئی، ذات کی جمع ذوات نا، ذات المال مال والا، تو ذواتئی، یہ ذواتئینی تھا اصل میں، کیونکہ دو باغات کا تذکرہ ہے نا، تو ذواتئینی، جو والے تھے، اکلن خمتن، کڑوے پھل والے، واصلن، اور جھاڑ خاردار جھاڑیوں والے، اصل خاردار جھاڑی، وشیئن، اور کچھ ایسی چیزیں، من صدرن، جو بیری کی سی تھیں، قلیل، وہ بھی تھوڑی، یعنی کچھ بیری کے کانٹے دار پودے، یہ ہم نے ان باغات کو تہس نہس کر کے اس کے بدلے میں ان کو یہ دے دیا۔ ذالک جزیناہم، یہ تھا وہ بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، بما کفروا، ان کی ناشکری کے سبب، وہل نجازی، اور ہم نہیں بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر بڑے ناشکرے کو۔ کافر کی صیغہ مبالغہ ہے کفور، یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری، یعنی چھوٹی سزا پہ ہم ایسے بدلے، چھوٹے گناہوں پہ ہم ایسے بدلے نہیں دیتے، ہم بڑے بڑے ناشکروں کو ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنایا تھا ان کے درمیان، وبین القری، قریہ کی جمع قرا، اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جن بستیوں میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی جہاں یہ رہتے تھے اور جہاں یہ سفر کر کے جاتے تھے، اس سے بھی زیادہ برکتوں والی جگہوں پہ، جہاں پر یہ تجارت وغیرہ کرتے یا تفریح کرتے یا کوئی بھی وجہ ہوتی، یعنی جس بستی میں یہ رہا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ دوسری بستیاں جہاں یہ اور زیادہ برکت والی تھی، وہ موسم کے لحاظ سے اور پھل فروٹ کے لحاظ سے، تو ان بستیوں میں اور ان کی بستیوں کے درمیان ہم نے کیا رکھا تھا، قرن ظاہرتن، ایسی بستیاں جو نظر آتی تھیں، یعنی ٹریولنگ کے دوران بیابان نہیں تھے، بلکہ ٹریولنگ کے دوران ان کی منزل تک پہنچنے سے پہلے بھی دائیں بائیں بہت سے گاؤں آباد تھے جو بالکل واضح نظر آتے تھے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ظاہرہ کا مطلب جو نظر آتے تھے۔ وقدرنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہوا تھا سیر ان کے چلنے کا۔ چلنے کے اندازے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا، تو ایک خاص اندازے کے بعد ہوٹل آتے ہیں تاکہ آپ ریسٹ کر سکیں، واش روم جا سکیں، کھانا کھا سکیں، تو گورنمنٹ نے ایک مینجمنٹ کے تحت، ایک اندازے کے تحت وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کلومیٹر کے بعد مسافر کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے لیے جو سفر رکھے تھے نا، لمبے لمبے سفر، شام جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور صنعاء جا رہے ہیں یمن سے، تو راستے میں اللہ نے ان کے لیے راستے کا اندازہ ٹھہرایا ہوا تھا کہ بھئی اتنا چلنے کے بعد مسافر تھک جاتا ہے، تو کوئی آبادی آ جاتی تھی اس میں جہاں ان کے کھانے کا انتظام ہوتا، آرام کا انتظام ہوتا، کچھ خریدنا چاہتے خرید سکتے تھے، قدرتی طور پر ایسی آبادیاں بیچ میں بنی ہوئی تھیں۔ تو قدرنا فیہا السیر، ہم نے ان کے جو راستے تھے یا ان کی بستیاں تھیں ان میں چلنے کے اندازے ٹھہرائے ہوئے تھے، یعنی کہ کتنے چلنے کے بعد ان کو کیا کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا سیرو فیہا، سارا یسیرو سیرن کا معنی چلنا، سیرو فیہا، چلو ان راستوں میں، لیالیا، راتوں کو بھی، و ایامن، اور دن میں بھی، آمنین، امن کے ساتھ، دن میں بھی ٹریولنگ کر سکتے تھے، رات میں بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں، یعنی گویا ہم نے ان کو بزبان حال کہا ہوا تھا کہ لمبے لمبے سفر کرو، خوب تجارتیں کرو، کوئی امن، کوئی تمہیں سفر میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کیا کہنے لگے، فقالوا، یہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، باعد یباعد مباعتن، بعید سے نکلا، دور کر دے، باعد، دور کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے بیچ کو، یعنی ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، یعنی ہمیں یہ راحت والے سفر نہیں چاہیے، لمبے لمبے سفر ہوں اور بیابان سفر ہونے چاہیے، تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے بنا دیا ان کو کہانیاں، قصے بنا دیا۔ احدوثا کہتے ہیں ما یحدث به، جیسے اضحوکا ما یضحک به، لطیفے کو کہتے ہیں اضحوکا، جس کے ذریعے ہنسی آتی ہے۔ اعجوبہ ما یعجب به، اعجوبہ کہتے ہیں وہ چیز جس پہ دیکھ کے تعجب ہو، جس کے ذریعے انسان کو تعجب ہو۔ تو احدوثا وہ چیز جس کے ذریعے انسان وہ باتیں جو گپ شپ کے طور پہ کرتا ہے، جس کے ذریعے بات چیت کی جا سکے، تو احادیث اس کی جمع آتی ہے، تو باتوں کو کہتے ہیں، مطلق باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جمع ہوگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اور جب ویسے ہی احادیث ہو تو اس کا مطلب گپ شپ، یعنی ہم نے ان کو گپ شپ بنا دیا، قصے بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے تتر بتر کر دیا ان کو، ہر طرح سے تتر بتر کرنا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے، شکور اور شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، البتہ تحقیق سچا گمان کیا ان پر ابلیس نے، ظنہ، اپنے گمان کو۔ ابلیس نے یہ گمان کیا تھا نا کہ میں ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ کے سامنے پھر یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا۔
ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی، اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی. تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملیں لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا. وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی. تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی. یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھیں، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے. قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے. وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی. تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے. اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے. تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، آگے کام بھی وہی کرتے ہیں. جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا. لوہا پگھلا دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے. کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے. آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں. خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہیں. تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں. وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں. ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص اندازے کے تحت جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے، تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھاس سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے. تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بد نظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں
وہ آپ دیکھ لیں سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں۔ جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ ہو، خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری قوم میں ایک یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لے، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا۔ سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں۔ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو۔ اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہا ہے۔ لوہے کی زرہیں بنانی ہے اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا۔ آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی، یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا۔ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے۔ تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا۔ تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں، پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈھال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکیں۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا۔ اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے۔
تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے. پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے. بھائی سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے. تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں. اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو. تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی. تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو. تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے. اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا. تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے. تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا. ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے. اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں، حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی، اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی، یعنی مذہب کی مخالفت کی. تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے. وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے. اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے. تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے. تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور گڑی ہوئی دیگچیاں. تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا. تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے. جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے،
ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا. تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا اچھمبے کا کام تھا نا کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائیں کیسے. تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے, اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے, سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے, وہ اکنومیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے. تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے, اور بہت سارے کام تھے جنات کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تو ہو گئی سوری آیت. تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ, اور جمی ہوئی دیگیں, اعملوا آلَ داؤد شکرا, اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں. تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے. تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے, شکر گزار تھوڑے ہوں گے. تو تم ان, اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا, مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی. تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا, لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں. تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا. تو اے داؤد اور داؤد کے آل, نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں, نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں. تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے. فلما قضینا علیہ الموت, اللہ کہتے جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا. ہوا کیا تھا کہ جی سلیمان علیہ السلام نا بڑی بڑی تعمیریں بنوا رہے تھے اور جنات کو بڑی ٹینشن دی ہوئی تھی, بہت تھکے ہوئے تھے جنات. اور لیکن ایک پروجیکٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بہت جلد سے جلد ہم نے مکمل کرنا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے تعمیراتی کاموں کا, جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں یہ ایمرجنسی بیسس پر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے, تو مزدور اس میں بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں, ان کو سونے کا کم ٹائم دیا جاتا ہے, دن رات ڈیوٹی کروائی جاتی ہے. تو جنات سے بھی اسی طرح کام لے رہے تھے سلیمان علیہ السلام. تو اب جنات آپ کے روب کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے. اللہ نے پیغمبروں پہ بہت روب بھی دیا ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اپنی لاٹھی کے سہارے سے ایسے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے جنات کی. تو جنات کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت ٹائم تک جنات ان کاموں میں لگے رہے, اور اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی. لیکن چونکہ لاٹھی کا سہارا تھا اور کرسی کا دائیں بائیں کا بھی سہارا تھا, تو سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر گرا نہیں زمین پہ لاٹھی کی وجہ سے, ایک ٹیک تھی اس سے لاٹھی سے. اب کیا ہے کہ کیونکہ پیغمبروں کا جسم مرنے کے بعد, موت کے بعد بالکل بھی تغیر نہیں آتا, ان کی باڈی بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے زندہ. تبھی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے وہ بالکل 100% سلامت ہے قبر کے اندر. اور عجیب بات ہے, غیر مسلموں کو بھی لاشعوری طور پر یہ بات مانتے ہیں. تبھی انہوں نے اسلامی تاریخ میں اسلام دشمنوں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنگ بنا کے جسد اطہر قبر سے نکالا جائے, لیکن اللہ نے ہمیشہ کسی نہ کسی مدد کے ذریعے, غیبی مدد کے ذریعے آپ کے جسد اطہر کو محفوظ کیا. پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ سیسا پلائی ہوئی جو ہے نا وہ تانبا وغیرہ ڈال کے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا تاکہ کوئی سرنگ کے ذریعے بھی قبر اطہر تک گھسنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, اور بہت سے شہداء کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں خراب ہوا, ان کی باڈی کئی مہینے صحیح رہتی ہے. حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں بہت دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں کہ سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو وہ پوری سلامت تھی. میں نے 6 مہینے کہہ دیا تھا, بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹے نے بتایا کہ سال کے بعد. تو جسم بھی سلامت تھا اور خون سے خوشبو بھی آ رہی تھی. اور بھی بہت سے شہداء کو ہم نے دیکھا, لیکن یہ شہداء کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شہید کا جسم خراب ہو جائے تو آپ اس شہید سے بدگمان ہونا شروع. لیکن پیغمبروں کا جسد بہرحال جسم بالکل سلامت رہتا ہے, کیونکہ ان کو خاص نوعیت کی ایک زندگی دی جاتی ہے جو برزخی ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہوتی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے. تبھی انبیاء کو مرنے کے بعد بھی زندہ کہا جاتا ہے اسی معنی میں, اور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہے, یعنی برزخی حیات ہے لیکن بہت پاورفل حیات کے ساتھ زندہ ہے, جو عام میتوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے. تو اب سلیمان صلاۃ والسلام بیٹھے رہے. بعض روایات میں ہوتا ہے کہ 1 سال اسی طرح گزر گیا, اور جنات بھی حیران ہو رہے تھے کہ بھئی اپنی جگہ سے اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور یہ ہماری مسلسل نگرانی کیوں کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ
دیمک وغیرہ نے نا ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا. تو جب ایک خاص حصہ لاٹھی کا کھا کے ختم کیا تو وہ ڈس بیلنس, آپ کے جو باڈی ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی اور وہ زمین پہ آپ گر گئے. تو پھر جنات نے آ کے دیکھا بھئی یہ تو ان کی تو موت واقع ہو گئی ہے. اور پھر اس دیمک کے لاٹھی کھانے سے اندازہ ہوا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ لوگ تو جانتے تھے صبح شام یہ چیزیں, دیہاتی لوگ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیمک بھائی کتنے عرصے میں اتنی لاٹھی کھائی ہوگی اس نے. تو اس سے اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ بہت پہلے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے, کیونکہ دیمک نے کب سے کھانا شروع کیا ہے, اس وقت سے انہوں نے لاٹھی کو اپنی جگہ سے ہلایا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنات کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم غیب نہیں. اگر میں غیب کا علم ہوتا تو میں پتہ چل جاتا موسیٰ علیہ السلام, سلیمان السلام کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, تو وہ کیوں اتنی مصیبت والے کام میں لگے رہتے. وہ تو سلیمان السلام کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے وہ تو سارا کام کاج چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو علم غیب نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہر شخص کو اپنے بارے میں تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس عمل کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو سلیمان السلام کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا. اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو تو یہ بات پہلے سے یقیناً معلوم تھی کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, لیکن جنات جو تھے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, تبھی فیوچر کی جھوٹی جھوٹی خبریں دیتے ہیں. جیسے کہ نجومی اور کاہنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے عملیات کرتے ہیں نا, تو جنات آ کے ان کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں, اور ان میں اتفاق سے کبھی ایک آدھ بات صحیح نکل جاتی ہے. تو یہ عامل لوگ پھر بتاتے ہیں آگے نجومی اور کاہن لوگ, تو کبھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے اور اکثر باتیں تو ان کی جھوٹی ہوتی ہیں. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور جنات نے ہمیں بتایا یا فلاں عامل کو بتایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں, اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا. یعنی گویا پتہ تو ان کو پہلے سے تھا, لیکن ان کو عار دلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جنات تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ تم عالم الغیب نہیں ہو, اور اس واقعے کے بعد تو اب تمہیں پتہ چل گیا نا, تو کیوں دعوے کرتے ہو کہ عالم الغیب ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں, اور جھوٹی کرامتیں لوگوں کو دکھا رہا ہوں. تو اب وہ رنگے ہاتھوں کسی کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. تو ایسے موقع پہ لوگ اسے کیا تانا دیتے ہیں کہ اب تو تجھے بھی پتہ چل گیا نا کہ تو نیک نہیں ہے. یعنی پتہ تو تجھے پہلے بھی تھا, اب ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا نا, تو اب اس پتہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے وہ پھونکوں والی سرکار کا اقرار الحسن نے وہ راز فاش کیا نا, اور بتا دیا کہ اب تو اقرار الحسن کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہ پھونکوں والی سرکار کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فراڈ ہے. یعنی اس کو تو پہلے ہی پتہ تھا, لیکن اب دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے. تو اب اس پہ یہ پھونکے لگانا اور یہ سب چیزیں آنکھوں سے اور ناک سے نکالنا, یہ اب اس پہ جچتا نہیں ہے. تو یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی تم ولی اللہ نہیں ہو, نیک نہیں ہو, لہذا اب تو تم پہ دعویٰ جچتا ہی نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا, دلیل کے ساتھ پتہ چل گیا, ورنہ ہر شخص کو پہلے سے اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب تو جنات کو سامنے ہی بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مصیبت میں نہ رہتے. ان کو تو پتہ چل جاتا کہ بہت عرصے پہلے سلیمان السلام کی موت واقع ہو چکی ہے, تو ہم کیوں اتنی مصیبت والے کاموں میں لگے رہیں. تو اب وہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت, اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا, ما دلہم علی موتہ, نہیں بتایا ان کو سلیمان کی موت کے بارے میں, الا دابۃ الارض, مگر زمین کے ایک کیڑے نے, تاکل من ساتہ, جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. فلما خر, جب سلیمان گرے زمین پر, تبینت الجن, جنات واضح ہو گئے, یعنی جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی, اللہ کانوا یعلمون الغیب, کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اس ذلت والے عذاب میں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں اس میں وہ نہ رہتے. یعنی اب تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح ہو گئی, یعنی دعوے کے قابل بھی نہیں رہے. کیونکہ اب اگر جنات کسی کے سامنے دعویٰ کرتے نا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں, تو اگلا کہتا جانتے ہوتے تو تمہیں اتنے دنوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے, اور وہ تو دیمک نے کھا کے بتایا کہ بھئی وہ ان کی موت واقع ہو گئی. تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جو بڑے بڑے جنات دعوے کرتے ہیں نا انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے, تو وہ دعووں کے قابل بھی نہیں رہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل لوگوں کے پاس نا جنات بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں, اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, یہ خود بھی بیوقوف بنتے ہیں, لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہی A to Z ڈرامے بازی پر مشتمل ایک سیٹ اپ ہے. اس سے جنات کا وجود بھی بہرحال ثابت ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کو تابع کرنا ایسا نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے کہ میرے 1000 جنات میرے
فرما بردار ہیں. جنات تو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پکڑ کے سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے تھے، کیونکہ جن انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کیسے اس کو قابو میں لے سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات نے ان عاملوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھما رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں خود. تو جو جنات کے قابو میں ہیں، آپ ان سے جنات بھگانے کا علاج کر رہے ہو، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو جن اگر وقتی طور پہ بھاگ بھی جائے گا نا، تو وہ اس لیے بھاگتا ہے تاکہ آپ کا اس عامل پہ یقین آ جائے، تاکہ پھر وہ جن دوبارہ آئے اور پھر آپ بار بار اس عامل کے پاس جاؤ. تو دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت ایسے کیوں واقع کی. بھائی یہ عام طریقے سے موت واقع ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، پھر یا میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ نے روح قبض کر لی، یعنی کوئی مہلت ہی نہیں. تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ نے دنیاوی وسائل سب سے زیادہ دیے تھے. دنیا میں آپ سے بہترین بادشاہ اور مادی اسباب والا بادشاہ اور روحانی اسباب والا بادشاہ کوئی آپ سے پہلے گزرا ہی نہیں اور آپ کے بعد بھی نہیں آئے گا. یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. تو اللہ نے آپ کی موت ایسے واقع کی ہے کہ اس ایسی موت کا کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا. تو شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ یہ دنیا کو لوگ مسافر خانہ سمجھیں، کہ آپ کتنے ہی اسباب اور وسائل میں ہونا ہے یہ مسافر خانہ، کبھی بھی ساری نعمتیں ایک سیکنڈ میں آپ سے چھن سکتی ہیں. تو اس لیے اصل آخرت کے دل لگانے کی جگہ ہے. تو دنیاوی اسباب اگر آپ اختیار کرتے بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے حکومت مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی، اسباب اور وسائل، تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کر سکیں. تو اس میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. پھر اگر یہ دنیا فوراً چھن بھی جائے تو آپ نے آخرت تو بنا لی نا اس میں. تو تاکہ یہ اس واقعے سے لوگوں کو عبرت ہو کہ بھائی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنے اسباب اور وسائل ملے لیکن سیکنڈوں میں آپ کی موت واقع ہو گئی. اور آج بھی ہم بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتے ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ کتنے بڑے تاجر 30-35 سال کی عمر میں اللہ نے اس نوجوان کو اتنا نوازا کہ وہ ارب پتی تاجر بن گیا. مجھے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اتنا اللہ نے نوازا ہے، جہازوں کی کمپنیوں کے زیادہ تر شیئرز اس کے پاس ہیں اور نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. پاکستانی باہر ملک میں رہتے تھے وہ، میں کنٹری کا نام بتانے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر ایک ہفتے بعد ان کا فون آیا کہ وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو، یعنی کوئی توقع ہی نہیں تھی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مالداروں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھینتا بھی میں ایسے ہی ہوں، تو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ یہ کسی بھی وقت چھن سکتا ہے، لہذا دل آخرت سے لگاؤ. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا. اب اللہ نافرمانوں کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو شکر گزار لوگ تھے، اب ہم تمہیں کچھ نافرمانوں کے حالات بھی بتاتے ہیں جن کو نعمتیں ملی اور انہوں نے ناشکری کی. یہ نافرمان کون سی قوم تھی؟ ایک شخص گزرا ہے جس کی اولاد کو قوم سبا کہا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی قوم تھی.